بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، کوئی بھی دوست اگر ذہنی طور پر ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، اور اس کو ذہنی اذیت اتنی ہے کہ وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا، اس کا کوئی چیز ساتھ نہیں دے پا رہی، اس کا اور دماغ بھی اپنا ساتھ نہیں دے رہا، پھر پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس پریشانی کے اندر اس کو بیوی بچوں نے بھی ساتھ نہ دیا، اور کسی بھائی عزیز و اقارب رشتہ داروں نے بھی ٹینشن دی ہو، اور ڈپریشن کے مریض ہوں، پھر سوائے ہاتھ مسلنے کے کچھ نہ رہ گیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذہنی اذیت سے باہر نکلے، اور ٹینشن لیتے ہوئے یا پھر کسی کاروبار کی وجہ سے یا شادی کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر وہ بھوک کی وجہ سے تنگ ہے اور پریشان حال ہے کہ اس کو مالی سپورٹ نہیں ہو رہی اور وہ پریشان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے ایک دماغ دیا، پھر اس کا حل بھی شافی اور کافی اور اتھینٹک علاج مل جائے گا۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی اپڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں۔ پیارے دوستو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ عراق کا سفر کر رہے تھے، تو رات ہو گئی، اور رات کے وقت وہاں نہ تو آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی جان پہچان تھی، سوچا کہ ایک مسجد میں آج گزار لیں گے رات۔ تو مسجد گئے جب، تو ایک چوکیدار نے مسجد میں نہ گھسنے دیا اور نہ ہی سونے دیا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سمجھایا، مگر وہ چوکیدار باضد تھا، اس نے نہیں مانی۔ امام صاحب باہر صحن میں سو گئے۔ امام صاحب جب صحن میں سو گئے تو وہاں پر اس نے پھر آ کر پیروں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر پھینکا، پھر امام صاحب مسجد کے صحن میں سوئے، پھر گھسیٹا، تو ایک تندوری نے دیکھا کہ امام صاحب کو وہ گھسیٹ رہا ہے، تو وہ امام صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ محترم آپ میرے پاس آ جائیے، رات میرے پاس گزار لیں، اور گھر لے گیا، آپ کی بہت خاطر تواضع کی اور ان کا انعام و اکرام کیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے دیکھا کہ وہ شخص کام بھی کر رہا ہے اور کچھ پڑھ بھی رہا ہے۔ تو جب وہ پڑھتا رہا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں استغفار کر رہا تھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ کیا استغفار کا معمول ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا جی معمول ہے۔ آپ نے فرمایا پھر آپ کو کوئی اس کا ظاہری فائدہ؟ تو اس نے کہا کہ ظاہری فائدہ میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، جو بھی اللہ سے مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرما دیتے ہیں، ایک دعا میری پوری نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا تھی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرما، تو یہ میری دعا پوری نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں احمد بن حنبل میں ہوں اور اللہ نے آپ کی دعا کو پورا فرما دیا ہے اور مجھے یہاں گھسیٹ کر لایا گیا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس سے سنا تو اسی طرح کئی لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب کو 5 ڈاکٹروں نے مل کر سازش کر کے اسے نوکری سے ہٹوا دیا اور وہ شخص پریشان ہو گیا۔ جب پریشانی کے عالم میں گھر گیا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں استغفار کیوں نہ کروں، تو اس نے یہی استغفار کرنا شروع کیا۔ تو اس کی نوکری اللہ تبارک و تعالی نے بحال کروا دی اور اس کے جو ساز باز تھے ان کا جو انجام ہوا اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بہت ہی بھیانک تھا۔ اسی طرح میں آپ کو گنوانے بیٹھوں تو بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے قصے ہیں، لیکن قصے سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کہانی سنا کر ٹائم پاس کیا جائے، بلکہ کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عملی شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ عمل کرنے سے پہلے یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ بغیر یقین کے کوئی کام سرے نہیں لگتا۔ تو آپ یقین کامل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ والا عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا عمل ضرور پورا فرمائیں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس نے بھی اس ورد کا معمول بنایا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کی ہر مشکل آسان فرما دیں گے، ہر پریشانی کا حل فرما دیں گے اور تمام پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پہلے والی ویڈیو کی طرح اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو تمام احباب تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔